الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج آپ کے سامنے اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں. جی ہاں ناظرین کرام، اس تعجب خیز واقعے کو قرآن پاک نے مباہلہ کا نام دیا ہے، اور جس آیات میں قرآن کی جس آیات مبارکہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس آیت کو آیت مباہلہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے. اس سے قبل کہ آج کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، بڑے ادب کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ ہماری ان ویڈیوز کو اب آخر تک دیکھا کیجئے. ہم بڑی محنت کے ساتھ قرآن سے تحقیق کر کے یہ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان ویڈیوز کو ادھورا دیکھیں گے تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا اور قرآن کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے. آئیے ناظرین، آج کا واقعے کو باقاعدہ وہ طور پر شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا تعجب خیز واقعہ، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آیت مباہلہ کہتے کسے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں. ناظرین کرام، مباہلہ معنی ہے کہ دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا اور ایک دوسرے پر بددعا کرنا. جی ہاں، مطلب یہ کہ جب دو فریقوں کے درمیان کسی معاملے کے حق اور سچ ہونے میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ دلائل پیش کرنے کے باوجود وہ اختلاف برقرار رہے اور اس میں شدت آ جائے، تو پھر دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو یہ ہے مباہلہ کا معنی. اب یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، یہ کون سے نبی سے منسوب ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، یہ مباہلہ کا جو واقعہ ہے نبی آخر الزمان رسول خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ جب ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے، تو مختلف ممالک سے وفود آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، جن میں سے ایک وفد نجران جو یمن ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے. 14 سے 15 لوگوں پر وہ مشتمل ایک وفد ہوتا ہے، ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، جن میں ان کے 3 شخص ایسے ہوتے ہیں جو ان کی سرداری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام کا تمام جو وفد ہوتا ہے یہ اشراف زادوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو 3 افراد جو اس وقت کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کا پوپ اعظم جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ ہوتا ہے، ان کا سردار اعظم جس کا نام اہیب ہے، اور ان کے سردار اعظم کا نائب جس کا نام عبد المسیح ہے. یہ 3 اشخاص ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سرداری کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں. عصر کا وقت ہوتا ہے جب یہ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد اپنے قبلے کی طرف رخ کر یہ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ان میں سے 2 شخص، جس میں سے ایک ابو حارث بن علقمہ اور ایک دوسرا شخص، بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں. اور جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے انتہائی شفیقانہ رحیمانہ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اسلام قبول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں. جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ کہنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم سلیب کی پرستش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہو،
اور تیسری چیز تم خنزیر کھاتے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا تو وہ جواب نہیں دیتے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے نبی، آپ ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ دریافت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ ہیں، کیونکہ وہ کنواری مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس پر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ نہیں ہے، تو لہٰذا جس کا کوئی باپ نہ ہو تو اس کا باپ خدا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کے عقائد تھے، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ فرماتے ہیں کیا کسی انسان کا اگر دنیا میں کوئی باپ نہ ہو تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا باپ خدا ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اگر یہ بات ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور ان کے بارے میں تو تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو تم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے، ان کو کلمۃ اللہ بتایا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے بغیر حکم سے بغیر باپ کے کنواری مریم کی شکم سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بحث و تکرار چلتی رہتی ہے۔ جب اتنے دلائل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکیمانہ گفتگو سننے کے باوجود وہ اپنی بات پر مضر رہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو تیسرے سپارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یعنی 61 نمبر میں اللہ تبارک و تعالی یہ وحی نازل فرماتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے جس میں فرماتا ہے فمن حاجک، کہ جو تم سے حجت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ بلا لو اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم بذات خود بھی آ جاؤ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو تیری اس پر لعنت ہو، تو اس پر لعنت فرما۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مباہلے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا جو سردار ابو حارثہ ہوتا ہے وہ اس کو منظور کر لیتا ہے۔ منظور کر جب وہ اپنے وفد کی جماعت کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ ان کا پوپ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ جو ہے واقعات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ یہودی اور عیسائی چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح نشانیاں بیان فرما دی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہو، تو میری نشانیوں کو مجھے یہ اس طرح پہچانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں،
نبی برحق ہیں، تو لہٰذا جب ابو حارثہ مباہلے کی دعوت منظور کر کے اپنی جماعت کے پاس واپس لوٹتا ہے تو وہ بڑا خوف زدہ ہوتا ہے اور اپنی جماعت سے یہ کہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے یہ دیکھ لیا اور نشانیاں دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہ وعید کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سچے نبی کے ساتھ اگر تم بحث و تکرار کرو گے، مباہلہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قطعی طور پر جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا اور عذاب نازل فرما دے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مسلمانوں سے صلح کر لو، مسلمانوں کے نبی سے صلح کر لو اور واپس لوٹ چلو، ورنہ نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا صبح ہوتی ہے اور یہ طے پاتا ہے کہ صبح کے وقت، اگلی صبح کے وقت کھلے میدان میں آئیں گے اور اپنے وعدے کے مطابق اپنے خاندان والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے لڑکوں کو ساتھ لے آئیں گے اور مباہلہ کریں گے۔ تو چنانچہ جب اگلی صبح ہوتی ہے تو جب ابو حارثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ناظرین کرام یہ بھی کیا معاملہ تھا، یہ بھی کیا منظر تھا، قدرت کیا منظر پیش کر رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے خانوادے، اے میرے اہل بیت، میں جو دعا کروں تم نے اس دعا کے جواب میں آمین ضرور کہنا ہے، آمین کہنا ہے۔ جب یہ معاملہ، یہ واقعہ، یہ منظر ابو حارثہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عاجز آتا ہوں اور میں آپ سے مباہلہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے وقت اور اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو نفوس قدسیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ رہی ہیں، اگر انہوں نے محمد کے کہنے پر آمین کہہ دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور تا قیامت تک نصرانیوں کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا میں تمہیں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں سے صلح کر لو اور ان سے معافی مانگ لو۔ تو لہٰذا وہ جماعت اس بات پر متفق ہو جاتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے۔ ابو حارثہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم معافی طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ صلح کا ایک ہی جو ہے طریقہ ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام قبول کر لو۔ لیکن وہ جماعت جو ہوتی ہے وہ اس بات پر مضر ہوتی ہے کہ نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تم سے جنگ کریں۔ تو اس بات پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے ہم سے جنگ کری تو ہم مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو لہٰذا اس بات سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک درخواست رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک درخواست کرتے ہیں اب آپ کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کو جزیے کے طور پر، اگر آپ ہم سے صلح کر لیں تو ہم آپ کو جزیے کے طور پر سالانہ 1000 کپڑوں کے جوڑے جو ہے وہ آپ کو مسلمانوں کو دیں گے۔ آپ ہم سے صلح کر لیجئے اور ہمیں جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑنے پر زور نہ دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر، اس نقطے پر اور ان باتوں پر، شرائط پر معاہدہ فرما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح نصرانیوں کی جان کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں، معاہدہ طے پا جاتا ہے۔ حضرت کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں کہ اے میرے مومنین امتیوں، اے میرے صحابہ کرام، آج اگر نصرانی یہ جماعت مجھ سے مباہلہ کر لیتی اور میرے یہ اہل بیت اطہار میری دعا پر آمین کہہ دیتے تو خدا کی قسم آج کے بعد
نصرانی کوئی ایک، نہ ان کا بڑا نہ ان کا بچہ، کوئی باقی نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مٹا دیتا، اور ان پر یہ عذاب کی صورت نازل ہوتی کہ ان کے جو علاقے ہیں وہ ان کو یہ صورت نازل ہوتی کہ ان لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا، یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں ہو جاتے، اور ایک ایسی آگ ان کے علاقوں میں پھیلتی کہ ان کے بڑے چھوٹے سب تباہ و برباد ہو جاتے، اور ان کے یہاں تک کہ ان کے علاقوں کے چرند اور پرند وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، اور قیامت تک نصرانی باقی نہ رہتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی جان کو بچا لیا اور مباہلہ نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ مباہلہ کا واقعہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسائیوں کے درمیان ہوا، اور اس مباہلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ درس ہدایت، درس عبرت کیا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے پیغمبروں سے، انبیاء کرام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندوں سے، اولیاء کرام سے اگر کسی بات پر اگر آپ نے بحث و تکرار کی اور انہوں نے اگر اپنے ہاتھ اللہ کا تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے تو آپ کا کسی کا کوئی حال باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ مول لے لیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں انبیاء کرام کی گستاخی سے، اولیاء کرام کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ یہ آج کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اپنی تعجب خیز سیریز سے ایک عجائب القرآن سیریز سے تعجب خیز واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آخر میں جانے سے پہلے میں آپ کے جناب میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور کیا کیجئے، اور کوئی اگر آپ کو کوئی واقعہ کوئی قرآن سے ریلیٹڈ اگر آپ نے سننا ہے تو ہمیں ضرور کامنٹ باکس پہ کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ تحقیق کر کے آپ کے سامنے واقعہ لے کر آئیں۔ آخر میں انہی الفاظ پر اختتام چاہتا ہوں، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔